اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور ایمانی جذبہ اور عشق عطا فرمائے۔ پھر ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، آج سنتے ہیں سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب تعالیٰ سے ملاقات کی بشارت۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت غیب سے بآواز بلند ندا آئی، عثمان کو راحت، عثمان کو خوشبو کی بشارت ہو، ناراض نہ ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری ہو، اللہ کے زعفران اور رضوان کی بشارت ہو۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، میں نے جب یہ ندا سنی تو ارد گرد دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا، اور یہ ندا بار بار اور بلند کی جا رہی تھی، یعنی بلند آواز ہوتا تھا۔ اور بدسلوکی کرنے والے دشمنوں کے انجام بھی بہت ان آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں موجود تھا اور ایک شخص کو بآواز بلند صدا لگاتے لگاتے میں نے دیکھا، وہ شخص بار بار کہہ رہا تھا، ہائے میں جہنمی، ہائے میں جہنمی۔ تو اور میں اس کے قریب گیا آواز سن کر، اور میں نے دیکھا تو دونوں ہاتھ اس کے کٹے ہوئے تھے، پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، اور زمین پر چہرے کے بل اوندا گرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا اور یہ حال کیسا ہے؟ اس نے کہا، میرے حال کے متعلق مت پوچھو، میں ان بد نصیبوں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
اور ان کے گھر میں میں داخل ہوا تھا۔ جب میں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر میں داخل ہو گیا، جب میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بالکل قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ نے مجھے ڈانٹ لگائی اور مجھے دھکا مارا، ڈانٹ لگائے، جس پر میں نے انہیں ایک تھپڑ مار دیا۔ آپ نے میری اس حرکت پر فرمایا، اے بدبخت، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹ دے اور تیری دونوں آنکھیں اندھی کر دے اور تجھے جہنم میں ڈال دے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں کپ کپی ہوئی، میرا جسم کانپ اٹھا، تو میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ کی باتیں پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے دونوں پیر شک ہو گئے، چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر اس میں مرض، بیماری پیدا ہوئی، پھر اس کو کاٹنا پڑا۔ اسی طرح ہاتھ کا بھی یہی حال ہوا، پھر میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں دکھنا بند ہوا اور میری آنکھیں بھی چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں جہنمی ہو گیا اور مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے بس بار بار پکارتا ہوں، ہائے میں جہنمی ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کی، کسی اولیاء کی توہین کرنا اچھا نہیں۔ وہ اللہ والے ہیں، وہ رسول اللہ والے ہیں، انہی کے در سے، انہی کی وجہ سے اسلام چلا ہے، اسلام میں ترقی آئی ہے، اسلام پھر سے کھل اٹھا ہے۔ اسلام میں انہوں نے اپنا خون چھڑک کر نور برسایا ہے، اور یہی کشتی اسلام کی ہر جگہ پہنچی ہے، یہی چراغ وحدہ لا شریک اور چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہنچا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کی قربانیاں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، نہ ہو سکے، نہ دے سکے، نہ سمجھ سکیں تو توہین نہ کریں، ہاتھ جوڑ کر اپنا راستہ اختیار کریں، اپنے راستے پر چلے جائیں، اور اسی میں کامیابی ہے۔ کچھ لوگ دولت کے بلبوتے پر، کچھ لوگ طاقت پر، کچھ لوگ حسب نسب پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں۔ کیا تم سے پہلے، تم سے زیادہ عقل والے وہ نہیں تھے، اور وہی حق پر اہدنا صراط المستقیم پر والے تھے۔ انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ سب لوگ سمجھتے تھے، اور وہ سب لوگ ایک ہی تھے، سب کے آقا، سب کی منزل ایک ہی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، کسی کی توہین نہ کرے۔ آج مختصر بات کرتے کرتے تھوڑا سا یاد دلاتے ہوئے، کوئی چھوٹا موٹا کمزور میرے جیسا آدمی ہو، اس کے دل میں اگر کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہو تو شاید اس فقیر کی زبان سے نکل جائے۔ صحاباؤں سے، سیدوں سے لے کر اب سلسلوں کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے، ایک دوسرے کی بات اچھالتے رہتے ہیں، اور کتنی چھوٹی جنت کا انگور کیسا ہوگا،
خوسا کیسا ہوگا، پھل کی لمبائی کیسی ہوگی، انار کیسا ہوگا، جنت کے انار کا دانہ دنیا جیسا ہوگا یا دنیا سے بڑا ہوگا، دنیا کی پھلوں کی اصل جنت میں آئی، جنت کے میوے قیامت میں کون کھائیں گے، پھل کھانے کے حالات پھر کیسے ہوں گے، لیمبو اور انار ہوں گے، مرد اور عورتیں حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، جنتی اپنی شکل بدل سکیں گے، بازار سے لوٹنے کے بعد شوہروں اور بیویوں کے جسموں کی خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا، بازار کی نعمتیں کیسی ہوگی، ہر وقت نعمت اور شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔